یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 141. 31st of October 1993, wise in Baitul Khayal at downtown Jamaat Khana of Vancouver. صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ یا خیر कृपा કરીને દુઃખ દારિદ્ર ટાળો મહાવ મુકંદ મુરારી યાશા ઉઠે નવનંદ જપામું સાજો હોવે નજર તમારી. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر دین دنیا کی ہر ایک قسم کی ہمیں دورونی اور ہدایت ملی ہے. ہم کو دنیا کے اندر جیون گزارنے کے لیے دنیا میں کس طرح سے رہنا اور کس طرح سے ورتنک کرنا، کس طرح بزنس کرنا، سوسائٹی میں کس طرح سے گھومنا پھرنا، سلوک کرنا، ان سب باتوں کے علاوہ ہمیں روحانی سائڈ کے اوپر تو بے حساب ہدایت ملی ہے. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ دتار فرماتے تھے کہ تمہارے پیروں نے قرآن شریف کی تفسیر تمہیں گنانوں میں بتائی ہے. تفسیر کہتے ہیں خلاصے کو، ایکسپلینیشن کو، انٹرپریٹیشن کو. اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا آدمی جو حقیقت میں قرآن کو جانتا ہے اس کو جگہ جگہ گنانوں کے اندر سے وہ چیزیں ملیں گی جو قرآن کے اندر ہیں. قرآن کی دورونی، قرآن کی ہدایت پیروں نے اس کو آسان سمجھ میں آ سکے اس طرح سے ہمیں اپنے گنانوں کے اندر فرمائی ہیں. میں اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن شریف جو ہے اس کے 3 بھاگ کرو تو ایک بھاگ، ایک حصہ ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے قصے، کہانیاں، وارتا، سٹوریز بیان کی ہیں. پرانی قوموں کے، پرانی بادشاہیوں کے، پرانے جو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے زمانے کی سٹوریز بیان کی ہیں. 1/3 قرآن جو ہے وہ سٹوریز ہے. سیکنڈ بھاگ جو 1/3 میں ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے قاعدہ، قانون، لا، اس کا ذکر کیا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت، خدا کی بڑائی، خدا کی محبت، روحانیت، عشق، نور کی باتیں کی ہیں. وہ جو حصہ جس کے اندر قصے، کہانیاں ہیں، وارتائیں ہیں، سٹوریز ہیں، وہ خدا تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمیں اس میں سے سبق ملے، لیسن ملے. اور وہ لیسن اس طرح سے ہمارے لیے سہلا اور آسان کر دیا
کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی خیال ہوئے کہ اگر خدا راضی ہوتا ہے تو رحم کر کے برکتیں دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، آبادی دیتا ہے، اور اگر خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بہت سی ایسی قوموں کا نام لیا ہے، جیسا کہ عاد، سمود، ایسی قوموں کا نام ہے کہ اللہ فرمایا کہ میں نے عاد اور سمود کی قوموں کو اس طرح سے مٹا دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی رحمتوں اور بخششوں کی جو بھی ذکر کیے ہیں، ان قصے کہانیوں کے اندر سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی اور جاننی چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک چیز بہت زیادہ ہے، اور وہ تینوں بھاگوں میں ہے، یعنی کمپلیٹ قرآن میں قصے کہانیوں کے جو بھاگ ہیں ان میں بھی، اور جو لوگ ہیں قانون قاعدے کی بات کی ہے اس کے اندر بھی، خدا کا قرآن، خدا کا یہ کلام بھرا ہوا ہے ایک بات سے، اور وہ ہے اس کی رحمت۔ جگہ جگہ اس نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی اس نے جھولی پرانی قوموں کو سزا دی ہے، پنشمنٹ دی ہے، تو ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پھر ذکر کیا ہے کہ خدا کے حضور میں اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور بدل جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، تو خدا کی رحمتیں بے حساب ہیں۔ یہی چیز میں نے اپنے گنانوں کے اندر پائی۔ ہمارے گنانوں کے اندر خدا کی رحمت کے، خدا کی بڑائی کے، خدا کی بخششوں کے بہت ذکر ہے، اور ان میں خاص کر کے پیر حسن کبیر دین کے جو گنان ہیں، ان کے اندر تو حد سے زیادہ نرمی اور مٹھاس ہے۔ جیسی جیسی ضرورت پڑی جماعت کے اندر، ہمارے پیروں نے تیسا تیسا ان کو کلام سنایا۔ جس طرح سے ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے الگ الگ جدے جدے نبیوں کو جدے زمانے کے اندر جدی شریعت دی، اس طرح سے ہمارے پیروں کے اپنے اپنے جامع کے حساب سے جماعت کا جو حال تھا، زمانے کا جو حال تھا، اس کے حساب سے ہمیں گنان بخشے۔ ہمارے سب سے پہلے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ پیری جو ہے، ہم اس لیے پیر کا نام رکھا کہ نبی محمد کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کوئی بھی رسول یا نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا نور قائم ہے، اس کا نور قائم ہے۔ اور جس ویکتی کے اندر، جس پاک بدن میں نبی محمد کا نور ہے، ہم اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ جو پیر ہیں وہ پٹھیوں کے پیر ہیں۔ ہم ان کو بھی پیر کہتے ہیں کہ جن کو ہمارے اماموں نے جدے جدے موقع کے اوپر پیر کا درجہ دیا، جیسے سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ان کو پیر سبزلی بنایا، سبزلی کو پیری درجہ دیا، اور حسن علی شاہ آباد کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل گانگی تھے، ان کو پیری درجہ دیا، ناصر خسرو پیر ہوئے۔ پیروں کی اولاد کو بھی ہم پیر کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ پٹھیوں کے پیر نہیں تھے، جن کو ہم جامع کا پیر کہتے ہیں۔ جامع کا پیر، پٹھیوں کا پیر نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کے فرمانوں کے اندر 1903 کا کچھ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ جب گزر گئے تو انہوں نے پیر حسن کو اپنی گادی بخشی، اور مولا علی جب گزر گئے تو امام حسین کو اپنی گادی بخشی۔ حضرت حسین امام بنے، حضرت حسن پیر بنے۔ یہ سلطان محمد شاہ کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح سے دینداروں، امامت ہے وہ علی کا نور ہے، لیکن اسلام کے اندر
ایسے بہت سے جو عالم علماء ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی عزت کے حساب سے امام کہہ دیتے ہیں. نماز پڑھانے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں. امام کا مطلب لیڈر. لیکن ہم جس کو امام کہتے ہیں ہمارے مذہب کے اندر ایک ہی امام ہے, حضرت امام, وہ علی کا نور ہے. تو پیروں نے جنہوں نے جب ہندوستان میں تشریف آوری کی, سب سے پہلے پیر صدگور نور ہندوستان میں آئے. اس وقت ہندوستان کے اندر بالکل اندھکار تھا مذہب کے روحانی حساب سے دور. تو پیر صدگور نور نے آ کے پہلے پاؤں جمائے. اپنا نام نور الدین تھا ان کا اصل نام, اور یہاں آ کے ہندوؤں سے مل کے اپنا پہرویش یعنی پوشاک ڈریس بھی بدلا. اورنج کلر کے کپڑے پہنتے تھے اور آئے ادھر سے امام مسلم سرد اللہ کے زمانے سے ایجپٹ میں سے آئے. داڑھی تو تھی, لمبے بال بھی تھے. سورت میں اترے. سورت وہ زمانے کے اندر سب سے بڑی پورٹ تھی. بمبے کے نارتھ میں لگ بھگ 150 مائل کے فاصلے پہ سورت گام بھی ہے اور ندی آتی ہے. پور بندر سورت کے نزدیک ہے اور پور بندر کا جونا نام سورت بندر ہے. سورت آئے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنا نام ستگور نور رکھا. زبان سیکھی, ایسی سیکھی کہ گجراتی کے اندر پوئٹری لکھی, گنن لکھے. سورت سے لگ بھگ 80-90 مائل پہ نوساری گام ہے, وہاں پیر صدگور نور دفن ہے اور بہت اچھا عالیشان مقبرہ ٹوم اس کے اوپر بنا ہوا ہے. پیر صدگور نور نے آ کے تھوڑی تھوڑی انٹروڈکشن اسلام کی اپنے گجراتی لینگویج کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی. ان کا کام صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے آ کے زمین نکھی کی کہ اس ایریا کے اندر واڑی بنانی ہے یعنی گارڈن بنانا ہے. تو انہوں نے آ کے اس ایریا کو کنٹرول کیا, کلین کیا. اس کے بعد اور کچھ بہت سے پیر ہوئے اور بعد میں لگ بھگ 200 برس کے قریب, 250 برس کے بعد پیر شمس آئے. پیر شمس نے آ کے اس زمین کو کھیڑا. کھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہل چلایا. اندر کی زمین باہر اور باہر کی زمین اندر اتھل پاتھل کی اور اس کے اندر جو پتھرے کانٹے اور خرابیاں تھیں اس کو دور کی اور زمین کو بالکل لیول اور کلین کر دیا. اس کے بعد پیر صدر دین مشہور ہوئے, حالانکہ بیچ میں اور بھی پیر گئے جیسے کہ پیر نصیر دین, پیر صاحب دین, اور پیر شمس کے پڑ پوترے تھے پیر صدر دین. پیر صدر دین نے آ کے اس کے اندر بیج ڈالا, اس زمین کے اندر بیج ڈالا اور پانی ڈالا. اور اس کے بعد پیر حسن کبیر دین جب آئے تو انہوں نے اس زمین کے اندر سے جو چھوڑ اور سپراؤٹس ہوئے, کلیاں نکلی, ان کو دوسرے پنچھی کھا نہ جائیں, اس کی حفاظت کی, دھیان رکھا. اور اس کے بعد پھل پیدا ہونے شروع ہوئے اور یہ پھل چلتے چلتے آج تک وہ پھل چل رہے ہیں. میں یہ جماعت کی بات کرتا ہوں. ہمارے پیروں نے ہندوستان کی سخت زمین میں محنت کر کے جماعت پیدا کی اور اس کے اندر بہت انہوں نے دکھ اٹھائے. گاموں گام گھومے پھرے. شمس ماں باپ نے 84 جماعت خانے صرف چائنا میں, تبت اور چائنا میں بنائے. 84 جماعت خانے بنائے اور پھر شمس پاؤں سے چلا کرتے تھے, بھوکے پیاسے رہتے تھے, دکھ تکلیفیں بہت اٹھائی ہمارے پیروں نے. علم جو کچھ ہم کو ملا وہ پیر صدر دین کے اندر سے زیادہ ملا.
صدردین نے بہت ایکسپلینیشن دی ہے، کیونکہ انہوں نے بیج ڈالا، پانی دیا۔ علم ہے وہ پانی ہے، اور بیج ہے وہ ایمان ہے۔ اور پھر حسن کبیر دین نے اپنے آنسوؤں سے رو رو کے، عاجزی کر کے، ونتی کر کے، عرض کر کے، پھر حسن کبیر دین کے گنان پڑھو، اس میں رونے ہی کی باتیں ہیں۔ رونے کا میرا مطلب یہ عاجزی، ونتی، مہربانی کر، کرپا کر۔ پھر حسن کبیر دین کہتے ہیں کرپا کر، مہربانی کر، یعنی تو بخشش دے، تو بہت مہان ہے، تو بخشش دینے والا، بخش دینے والا مراری ہے۔ تو جو راضی ہو جاوے تو زمین آسمان کی نعمتیں مجھے مل جاویں، تیری ایک میٹھی نظر چاہیے، تجھ تروٹھے نو نند پاؤں۔ تو جو راضی ہو جائے، تو اس 4 کڑی کے پاٹھ میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کرپا، اور دوسری چیز ہے راضی پنا، ترشٹمان ہونا، راضی ہونا۔ یہی 2 چیزیں قرآن شریف سے میں بھری ہوئی ہیں، اس کی رحمت اور اس کا راضی ہونا، بخشش۔ انسان کی عبادت بندگی ساری ان 2 چیزوں پہ گھومتی ہے، لیکن عبادت ٹکی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عبادت کو ٹکانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، جیسے 2 پلر ہوتے ہیں، بہت بڑی چھت ہوئے تو اس کو ٹکانے کے لیے بیچ میں پلر رکھتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ عبادت کو ٹکانے کے لیے 2 پلر ہیں، ایک ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور دوسرا شکر گزاری کرو۔ لیکن یہ جو عبادت ہے، اس کو ٹکانے کی یہ 2 چیزوں کے علاوہ جو اوپر عبادت بیٹھتی ہے، تو جو وہ عبادت کے 2 ہی رنگ ہیں، خدا کی رحمت اور اس کی خوشی۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو بے حساب ہوتا ہے، جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو بے حساب ہوتی ہے۔ اس کی رحمتوں کا تو حساب ہم گن بھی نہیں سکتے۔ مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو جو کبھی یاد ہوگے تو آج سے بہت برس پہلے، خاص طور پہ افریقہ کے اندر، جب کوئی شخص گزر جاتا تھا تو شام کو اس کی جو زیارت ہوتی تھی، اس کے اندر امام جعفر صادق کا رسالہ پڑھا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی سخت ہے، سخت یعنی کٹھن دل والا ہے، ہارڈ نٹ ہے، اس کو یہ رسالہ دے دو، نرم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی آخرت کی باتیں کی ہیں، اور اس کو جگایا ہے کہ دیکھ خدا کی رحمتیں دیکھ۔ ایک جگہ مولانا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے میرے پیارے، تو یاد تو کر اس پروردگار کی رحمت، یاد کر تیرے پیدا ہونے سے پہلے اس نے تیری روزی پیدا کی، یعنی بچہ جنمے اس کے پہلے ماں کو دھاون آ جاتی ہے، کبھی 8 دن پہلے، کبھی 15 دن پہلے ماں کو دھاون پیدا کر دیتا ہے خدا تعالیٰ۔ تو امام جعفر صادق اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے، تو سن، یاد کر کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے تیری روزی پیدا کر دی، تو کتنا رحیم ہے۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ تو اپنی روزی رزق کی ویادی چنتا نہ کر، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے پیدا کرنے سے پہلے اس نے روزی ہے، تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن انسان خدا کی اس رحمت کو بھول کر جب شکر گزاری بھول جاتا ہے اور
اس راستے پہ چلے جاتا ہے کہ جو راستہ اس کو پسند نہیں، تو پھر خدا کی روزی دی ہوئی وہ بھی ہٹ جاتی ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر انسان روزی ڈھونڈتا ہے تو روزی ملتی نہیں۔ آپ لوگ ادھر آئے، ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ٹی وی سیٹ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ روز کیا دیکھتے ہو، لیکن اگر نیوز سنتے ہو دیندارو تو آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر کتنا دکھ ہے۔ لاکھوں کروڑوں آدمی جن کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی باری تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے، کریٹر ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں، اور اس کے پیدا کیے ہوئے کبھی ایتھیوپیا کی بات سنتے ہیں، کبھی بوسنیا کی بات سنتے ہیں، کبھی وہ دھرتی کمپ آ گیا ادھر مہاراشٹر کے اندر، کبھی صومالیہ کی حال دیکھو، اور کئی ایسی جگہ ہیں۔ ابھی یہ آگ لگ گئی 4-5 دن پہلے کیلیفورنیا کے اندر آگ لگ گئی، اچھا، لیکن خدا نے 60-70 مائل کی سپیڈ سے ہوا کو بھیج دیا کہ جو بچے ہوئے مکان تھے وہ بھی جلا ڈالو، قابو میں ہی نہیں آتی۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کے جب ٹی وی کے اندر ان کی پکچر دیکھتے ہیں، ہڈیاں اس کے اوپر خالی چمڑا ہے، گوشت تو ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی رو پڑتا ہوں، ہے خدایا کیسے گناہ کیے ہوں گے انہوں نے کہ تو ماں جیسا پیار کرنے والا، بلکہ اس سے زیادہ پیار کرنے والا خالق رب العالمین، پالنے والا، تو نے خود کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ پالنے والا میں ہوں، تو اے خدایا انہوں نے کیسے گناہ کیے ہوں گے کہ ان کو روزی بھی ملتی نہیں، کیچڑ بھی نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ یہ خدا تعالیٰ کا غضب ہے۔ ضرور کچھ ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ضرور کچھ اپنی رحمت کو چھپا کے یہ کام کرنا پڑ گیا اس کو کہ وہ ان کے اوپر غضب اتارے۔ استغفر اللہ، مولا ہمیں گناہوں سے بچائے۔ نبی فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے 2 پلر ہیں، ایک شکر گزاری ہے اور ایک اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ اور عبادت جو ہے اس عبادت کے اندر اس کی رحمت کی مانگنی کرو اور اس کی خوشی کی مانگنی کرو۔ عبادت اور کیا ہے؟ ہم عبادت کو غلامی کہتے ہیں۔ عبادت عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے غلامی۔ عبد جو نام ہے، غلام کو عبد کہتے ہیں، اسی لیے مطلب کہ ہر کام کرو تو خدا کی مرضی سے کرو۔ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ خدا نے قرآن کے اندر جو کچھ بھی فرمایا اس کے 3 حصے کرو، تو اس میں ایک بھاگ ہے جس میں لاز ہیں، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ تو یہ جو لاز ہیں اپنے نبیوں کی معرفت سے اس نے زمانے کے حساب سے بدلاتے بتلاتے اپنی مخلوقات کو وہ چیزیں دی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے نبوت بنائی۔ سب سے پہلے حضرت آدم ہمارے پہلے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت شروع ہوئی۔ جیسے کہ مولانا جعفر صادق نے فرمایا کہ تیرے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے تیری روزی پیدا کی۔ تو خدا تعالیٰ نے اب ہماری جس طرح دنیا کے اندر شریر کو ٹکانے کے لیے روزی رزق کی ضرورت ہے، اسی طرح سے دینداروں ہماری روحانی سائٹ کو ٹکانے کے لیے ہم کو روحانی روزی رزق چاہیے، روح کی غذا، روح کی خوراک چاہیے۔ شریر کے لیے جیسا کھانا پینا ضروری ہے، اس طرح سے ہماری روح کو، ہماری آتما کو ٹکانے کے لیے بھی اس کے لیے خوراک ہے، اور روح کی خوراک جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی یاد ہے۔ اس سے روح نرم ہوتی ہے، روح کی طاقت بڑھتی ہے۔ خدا تعالیٰ باری ہے، الباری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا۔
اور خالق کہتے ہیں شریر کا پیدا کرنے والا. شریر مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر روح کبھی مٹتی نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ روح خدا تعالیٰ کے نور کا ایک پرتو ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کی ایکٹیویٹی میں ہے. تو روح کی خوراک کیا ہے؟ خدا کی یاد، خدا کی یاد، خدا کا ذکر، خدا کا خیال، خدا کا ریاض. مولانا حضرت امام کے جو بیت الخیال کے فرمان ہیں، آپ کبھی وہ پڑھو، اور ہم سنتے ہیں جماعت خانے کے اندر، تو آپ دیکھو تو حضرت امام فرمایا کہ ہمارا دین، ہمارا فرقہ، ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ صرف دعا پڑھ لینا کافی نہیں، ہم تو سارا دن خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. ہاتھ پاؤں سے ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن دل خدا تعالیٰ کی مستی میں رہتا ہے. اور ہر چیز کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں اے مولا یہ سب تیری رحمت ہے. جب ہم کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اس کی شکرانہ ادا کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، معاف کر دے میرے اللہ مجھ کو، اے میرے پالنے والے میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ پھر نہیں کروں گا، یعنی توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہے نہ کرنے کا پرومس، برائی بدی گناہ نہ کرنے کا پرومس، اس کو کہتے ہیں توبہ. اور توبہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، جیسے کہ استغفر اللہ ہے، یہ توبہ ہے. مولانا امام حسن، ہمارے پیر حسن بیٹھے تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، غیر قوم کے لوگ بھی ان کے پاس اپنے علم کے سوال لے کے آیا کرتے تھے. تو پیر حسن بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی میرے گھر میں اولاد نہیں، آپ دعا کرو خدا مجھے اولاد دے گے. فرمایا اچھا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، کہتی یا حضرت ہمارے گھر کے اندر بڑی تکلیف ہے، یعنی کہ میل ملاپ نہیں. حضور نے فرمایا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، وہ بیماری کی شکایت لے کے آیا. تو پیر حسن نے فرمایا کہ اچھا تم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. 5-7 آدمی الگ الگ جدی جدی شکایت لے کے آئے، سب کو یہ ایک ہی پوڑی کی دی، ایک ہی دوا دی، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. تھوڑی آرام ملا تو ایک آدمی جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص نے کہا یا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. حضور فرمایا کہ دکھ تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی مشکل، ایسی کوئی تکلیف نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، یعنی خدا تو کسی کو دکھ نہیں دیتا، وہ تو رحیم و کریم ہے. اس کے دل میں حسد نہیں، نندا نہیں، غضب نہیں. وہ غضب کرتا ہے تو حد سے زیادہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر وہ پیٹتا ہے، اور خدا تعالیٰ جب پیٹتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، برباد کر دیتا ہے. مگر پھر بھی وہ سزا دینے میں بھی رحم کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک جگہ کہا ہے قرآن میں کسی بھی آدمی کی شکتی، سہن شکتی سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، یہ اس کی رحمت ہے. تو مولانا حسن فرمایا کہ ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ تم اپنے گناہوں پہ توبہ کرو. اور مولانا مرتضی علی کے حضور میں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو برکت کے لیے کوئی سوال نکلا. تو مولانا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ دیکھو خوبصورتی، تندرستی، مال دولت، روزی رزق، کپڑے لتے،
مکان، سواری، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، جو کچھ بھی انسان کی سہولت اور اس کے کمفرٹ کے لیے اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں، اگر تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر تمہاری برکت ملے، یعنی تمہاری ضرورتوں کے حساب سے تم کو چیزیں ملے، تو ہر وقت خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اور شکر الحمدللہ کی تسبیح نکالا کرو۔ اس سے روزی بڑھتی ہے، اس سے کمفرٹ بڑھتا ہے، انسان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، یعنی کہ اس کو برکت ملتی ہے، خدا تعالیٰ اس کی روزی کو شادہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ایک لفظ دیا ہے، فرمایا کہ تم دعا مانگو رزق کریمی۔ رزق کریمی یہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں لفظ لکھا ہے۔ رزق کریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق بھی ہمیں دے کہ جس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تو کریم بن کے، یعنی سخی بن کے، کریم کہتے ہیں سخی کو، کریم کہتے ہیں جنرس کو، تو ہم کو وہ چیزیں بھی دے کہ جو ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن بخشش دیتا ہے، جیسے کہ وہاب یا وہاب، اس کا مطلب یہ ہے مانگے بغیر دے دے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ اور بخشش دینے والا، مثال کے طور پہ آپ نے $1 کا کام کیا ہے تو خدا نے آپ کو 2 دے دیے، یہ اس کی کریمی پن ہے، یہ اس کی کریمی پن ہے، یہ اس کو کہتے ہیں رزق کریمی۔ کام کیا $1 کا، اس نے $2-4 دے دیے، اب پھر سے اوپر سے بخشش دی، ہم اس کو ٹپ کہتے ہیں نا ادھر۔ تو خدا تعالیٰ کریم ہے، وہ رزق کریمی دیتا ہے۔ پھر اصل کا بھی دن کہتے ہیں کرپا کر، مہربانی کر، راضی ہو، 2 ہی چیزیں مانگی، کرپا کرو اور راضی ہو۔ تجھ تروٹے نو نند پاموں، نو نند دنیا میں آج تک کسی شخص کو ملے نہیں۔ نو نند، نند کہتے ہیں نعمت کو، یہ 9 کی 9 نعمتیں آج تک کسی ایک انسان کے پاس نہیں ہوئی۔ کسی کو 1 دیتا ہے، کسی کو 2 دیتا ہے، بہت خوش نصیب ہوگا تو 5-6 ہوئیں گی، 8-9 تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن پھر اصل کا بھی دن کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تو 9 کی 9 دے دے۔ میں 9 نعمتوں کا ذکر بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ جس کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے رسول اکرم فرمایا وہ ہے ایمان کی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو ایمان کی بخشش دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا ایمان آتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، وہ رب العالمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ایبسولوٹ اتھارٹی، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ جب ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو نبی فرمایا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ باقی سب چیزیں خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ سب کا درجہ اس سے نیچے ہے۔ جو آدمی مومن ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا کے فرمان پر عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا راضی ہونے سے اس کو بخششیں ملتی ہیں، اور خدا راضی ہونے کی وجہ سے اگر کبھی انسان نے کوئی اپنی ویکنس کے کارن سے، کیونکہ ہیومن بینگ ہے، وہ ویکنس بہت ویک ہے، غلطیاں کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیچرل مسٹیکس، تو اس میں وہ اپنی کرپا شامل کرتا ہے، اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے، بخشش دے دیتا ہے۔ مولانا امام جعفر صادق ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ابو شاکر دستانی نام کا ایک مشہور ایتھیسٹ تھا، یعنی کہ خدا کو وہ نہیں مانتا تھا، مسلمان نہیں تھا، مذہبی نہیں تھا اس کا کوئی، اور وہ مشہور تھا کہ یہ آدمی خدا کو نہیں مانتا، دہریہ کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ مولانا امام جعفر صادق مہینے میں
2-4 دفعہ، پھر بعد میں تو ریگولر ہو گئے. ہر جمعے کو دوپہر کی نماز کے بعد حضور بیٹھ جاتے تھے باہر اور سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے تھے. مولانا امام جعفر صادق واعظ فرمایا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے. آج ہم اس کو سیمینار کہتے ہیں نا کہ پہلے لیکچر ہوتے ہیں پھر سوال جواب ہوتے ہیں. تو یہ آدمی کھڑا ہو کے ایسے بہت قسم کے سوال جواب کیا کرتا تھا اور ہمیشہ ڈیبیٹ کے طور پہ آرگیومنٹ کرتا تھا. ایک دفعہ اس بات کی آرگیومنٹ ہوئی کہ خالق اکبر، سب سے بڑا کریٹر، پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے. اس نے وہ سارا لیکچر سنا، کچھ بولا نہیں. لیکن جب دوسرے دفعہ 1-2 لیکچر نکل گئے تو ایک کانچ کے چھوپے میں، یعنی کہ بوتل میں یا ایسا کوئی برتن ہوگا، اس کے اندر کچھ جیوانت لے کے آیا. ابھی ایک نارمل خدا تعالیٰ کی قانون کے اندر جو سرشٹی کے رچنا کا قانون ہے اور سرشٹی کے چلنے کا قانون ہے، اس کو ہم انگلش میں فزکس کہتے ہیں. اس لا کے اندر یہ سارا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. دیکھو کسی جگہ بارش پڑی ہوئے اور ایک گنی بیگ اس کے اوپر یا کوئی کپڑا آپ پھینک دو، کیچڑ ہو جائے، مڈ. تھوڑے ٹائم کے بعد بارش ختم ہو جائے گی، سورج نکلے گا. تو یہ جو جگہ ہے اس کو کوئی ہلاوے نہیں. اسی طرح سے یہ کپڑا یا گنی پڑی رہے اور تھوڑا تھوڑا پانی کبھی برستا رہے، کبھی پانی برسے، کبھی سورج نکلے اور اس کو نہ چھیڑا جاوے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے جرمز پیدا ہو جائیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا کے بڑے ہو جائیں گے. یہ بیکٹیریا جو ہے یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس میں جیوانت آ جائیں گے لاروا کی طرح. اس میں جیو ہے. تو اس نے اس طرح سے یہ لاروا تھوڑا سا اکٹھا کیا اور تھوڑے پانی کے اندر ڈال کے ان کو مولا کے پاس لے کے آیا. کہتا دیکھو یا حضرت، ان کا خالق میں ہوں، میں نے ان کو کریٹ کیا ہے. مولا بولے نزدیک آ. سینکڑوں ہزاروں آدمی بیٹھے تھے. نزدیک آیا تو حضور نے فرمایا اس کا خالق تو ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے پیدا کی ہے اور اس طرح پیدا کی ہے. سوال تو ہو سکتا تھا لیکن مولا نے اس کو کٹ شارٹ کس طرح سے کیا. اچھا یہ بتا کہ اس میں نر کیا کون ہے، مادہ کون ہے، یعنی فیمیل کون ہے، میل کون ہے. چپ ہو گیا. سارے لوگ کھی کر کے ہنسنے لگے، شرمندہ ہو کے چلا گیا. اس لیے مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کرتے تھے کہ تم جو دنیا کی دعائیں مانگتے ہو مانگو، خوشی سے مانگو، لیکن ایک دعا روز مانگنا اور خاص کر کے نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اس وقت یہ دعا مانگنا، یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے اور فرمان کر کے پی جاؤ. حقیقتی سمجھ، دی انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی. حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ستیہ وستو جو ہے ٹروتھ تک پہنچنے کی توفیق ملے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ روحانی چیز ہے، یہ علم کی حد ہے، اس کی بڑائی ہے. حقیقتی سمجھ ملے. حقیقتی سمجھ آنے سے انسان کے اندر سینس آف جسٹس پیدا ہوتی ہے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. پھر اس کو بڑے چھوٹے کا مان پتر کا خیال نہیں رہتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اگر یہ حق انسان کو پتہ لگ جائے، اگر انسان یہ جان جاوے کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ بہت سے نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریباً ہر قسم کے گناہ سے وہ بچ جائے گا. اپنے عمل سے، اپنے کرم سے، اپنے اعمال سے، اپنی ایکٹیویٹی سے وہ یہ جان جاوے کہ یہ چیز کیا ہے، حق ہے. انسان کو اگر کسی
آدمی کے پاس سے کچھ زیادہ مل گیا. مثال ایک دفعہ کیا ہوا, دارالسلام کے بینک کے اندر سے میں کچھ چیک مٹانے گیا تو اس کے اندر 1000 شلنگ کی نوٹ زیادہ آ گئی. گھر آ کے میں نے تو پیسے لے لیے, چلا گیا. گھر آ کے جب اس کا حساب کیا تو 1000 کی نوٹ اس میں شلنگ زیادہ تھے. آج سے 30-35 برس پہلے بہت بڑی رقم تھی. دوسرے دن میں جب وہ پیسے دینے گیا, اب یہ 1000 کی نوٹ دیکھ کے میرے دل میں تو یہی ہوا نا کہ یہ میرا حق نہیں ہے, میرا حق نہیں. اگر میری نظر بد ہوئے یعنی میرے خیال خراب ہوئے تو اس کو یہ سمجھ کے چلو مزے کریں گے, لیکن اگر میں اس کو کھا جاتا تو مجھے عظیم نقصان ہوتا. یہ سمجھ کے جب میں پیسے واپس دینے گیا تو وہ افریقن ٹیلر تھا, اس کو میں نے جب یہ بتایا وہ رونے جیسا ہو گیا. کہتا ہے میری 2000 شلنگ تنخواہ ہے اور اس میں سے 1000 یہ نکل گئے, میں تیرا بہت شکر کرتا ہوں. میں بولا شکر خدا کا کرو. مجھ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی, مگر سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ کون سی چیز ہمارے لیے حق ہے کون سی نہیں. مومنو, ابھی بات نکلی اس باریک ریفائن بات کروں. آپ کے ادھر تو لفٹ ایلیویٹر نہیں ہے, لیکن ہمارے درخانے کے اندر ایلیویٹر ہے. 20-25 برس کا جوان ہے, وہ اوپر نیچے ایلیویٹر میں جاتا ہے. ایک سٹوری ہے. تو ایک دن ایک لڑکے کو میں نے پکڑ کے کہا, بولا تجھے معلوم ہے ایلیویٹر ایک دفعہ اوپر سے نیچے جاوے کیونکہ بہت وزندار ہے, اس کے $250 خرچ آتا ہے ایک ٹرپ میں. آپ دیکھو تو صحیح کتنا ہمارے درخانے جماعت خانے کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارا خرچ کتنا ہے اور اس میں الیکٹریسٹی کا خرچ کتنا ہے. ہم کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا حق ہے کہ میں حضرت امام کے پیسے $2.50 خرچ کروں ادھر محض اوپر سے نیچے جانے کے لیے. الحمدللہ میں کبھی نہیں بیٹھا, سوا کے جب اس 2nd فلور کے اوپر جانا ہوتا ہے اور دروازے باقی کے بند ہوتے ہیں تو اگر میں ہمیشہ سیڑھی سے جاتا ہوں. ہم جماعت خانے کا پانی یوز کرتے ہیں, ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں, جماعت خانے کے کارپیٹ یوز کرتے ہیں, ہم یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں. ہمارا حق نہیں ہے, یہ اس کی محض رحمت اور بخشش ہے. اس کے لیے میری اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک فرمان کیا کہ جو لوگ دسوند نہیں دیتے وہ چور ہیں. تو کسی نے پوچھا یا مولا وہ کیسے چور ہے؟ فرمایا کہ وہ جماعت خانے کی چٹائیاں, بجلی, پنکھا, جو کچھ بھی یہ جماعت خانے کے اندر ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن دسوند نہیں دیتے. تو وہ ان لوگوں کے جو دسوند دیتے ہیں اور جماعت خانے میں خرچ کرتے ہیں ان کے یہ لوگ چور ہیں کہ جو دسوند نہیں دیتے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہر قدم اور ایکشن کے اوپر ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ میرا یہ عمل برابر ہے. ٹیلی فون اٹھایا, ہیلو فلانا آدمی, اگر اس طرف کوئی کڑوا کون ہے تو کیا ہے, ٹیلی فون رکھ دیا. اب یہ جو ایک قسم کی روڈنیس ہے کیا سچ مچ حق ہے؟ کوئی بہت سے لوگ ہیں جو روڈ ہیں. روڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھاچھرے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. یہ چیز مغروری اور بڑائی ظاہر کرتی ہے. اس کی طرف دیکھو, اگر وہ روڈ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو ایسی ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے اندر
ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اگر ہم اپنے اعمال کریں تو پھر اس کی مہربانیاں اترتی ہیں، وہ کرپا کرتا ہے۔ کبھی کبھی پرانی باتیں یاد آ جاتی تو ریپیٹ بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اسی جماعت خانے کے اندر ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ کس طرح سے نمرود کو شیرنی کا دودھ پلا کے خدا نے بڑا کیا، اور یہی نمرود بڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا کا سامنا کیا۔ یہاں ایک اتنی رحمت کی خدا تعالیٰ نے کہ یہ پیدا ہوا ایک دن کا تھا، اسٹیمر میں جاتے تھے لوگ، یعنی بوٹ میں۔ اللہ نے حکم کیا ہے ملک الموت اس بوٹ کو دبا دو۔ کہتے یا اللہ اس میں ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، فرمایا اس کی ماں کو بھی مار ڈالو اور اس کو اس کی چھاتی پہ رکھ دو، ایک پلینک کے اوپر اس کو ڈال دو، باقی سب کو فنا کرو۔ تو ملک الموت دھڑکنے لگا، مگر اللہ کا حکم تھا۔ ماں کو بھی مار ڈالا، ایک لکڑی کے تختے پہ اس کو لٹا دیا، اور یہ ایک دن کے بچے کو اس کے سینے پہ سلا دیا۔ رسول اللہ نے ایک دن ملک الموت کو پوچھا تھا کہ تو نے اتنی جانیں قبض کی ہیں، کبھی تیرے دل میں دیا آئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یا نبی ایک وقت ایسا ہوا کہ یہ ایک دن کا ایک بچہ سمندر کے اندر، ادھر مچھلیاں ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، ارد گرد کوئی جگہ نہیں، اور یہاں یہ کس طرح سے پلے گا، اور ماں کو بھی مار ڈالنے کا حکم ہوا۔ تو یا نبی میرے دل میں بہت دیا آئی، لیکن اللہ کا حکم میں توڑ نہیں سکتا۔ دوسری دفعہ کہتے یا نبی نمرود نے جنت بنائی، اور جنت کے دروازے کے اوپر خدا تعالیٰ نے، جنت کے دروازے کے اوپر خدا تعالیٰ نے حکم کیا اس کو مار ڈالا۔ ارے بھائی اس نے اتنی بہت جنت بنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، وہ ایک دن کا جو بچہ تھا وہ یہی نمرود تھا۔ وہاں خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت کہ یہاں اس نے آ کے پھر خدا کا دعویٰ کیا۔ مگر خدا تعالیٰ ہمیشہ امتحان لیتا ہے، پریکشا لیتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارے امام نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگتے رہو کہ اے مولا پریکشا نہیں لینا، اے مولا امتحان نہیں لینا، کیونکہ ہم ویک ہیں۔ سب فرمایا ایک پریکشا تمہارے اوپر پڑی ہے مگر تم اس میں بھی پورے نہیں، اور وہ پریکشا ہے دسوند کی۔ دسوند اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ ہمارے پیر حسن کبیر دین نے کہا ہے کہ اگر تم دسوندی نہیں تو تم دین کو نہیں جانتے، تم مذہب کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر دسوندی نہیں ہو تو تمہارے اعمال سڑ جائیں گے، جس طرح سے کوئی جھاڑ کے موڑیے سڑ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ جھاڑ مر جاتا ہے، اس طرح سے فرمایا کہ ڈاڑ پتے پتے سڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر تمہاری دسوند برابر نہیں تو۔ دسوند ہمارے لیے ایک پریکشا ہے۔ اس دنیا کے اندر مال کی محبت سب سے اسٹرانگ ہے، مال سے پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور مال ایسی چیز ہے دنیا میں کہ عورت مرد کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں مال کی وجہ سے، باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی مال کی وجہ سے، بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں مال کی وجہ سے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں۔ مال کا پیار بہت بری چیز ہے، مال کی محبت خدا کسی کو نہ دے۔ ایک ٹک کی ایک دفعہ روٹی کھانی وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان ملینر ہو جائے اور خدا کو بھول جائے، شکر گزاری بھول جائے۔ مال کی محبت سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ اور عشر رکھی تاکہ اپنے ہاتھ سے ہم اس کو نکالیں، چھوڑیں۔ جو آدمی دسوند دیتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے، دسوند دینے سے مولا کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔
दसवन देने से हमको बरकत मिलती है, दसवन देने से दिल के अंदर ऐसा भरावा यानी तसल्ली रहती है कि मेरा मौला बैठा है। दसवन देने से बहुत सी बलाएं दूर से ही हट जाती हैं, क्योंकि दसवन नरजीनु आहार कहिए, दसवन जो है वो मौला का खाना है, और जो आदमी मौला का खाना खा जावे उसको दुनिया के अंदर कहाँ से बरकत मिलेगी। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि जो आदमी दसवंद खा जाता है वो दूसरे का माल खाने के अंदर कभी बेदरकारी करेगा? उसको तो मौका मिलेगा वो हजम कर देगा, लेकिन जो आदमी दसवंदी होगा वो दूसरे का माल कभी नहीं खाएगा। जो दसवंदी होगा वो हक पे रहेगा, उसको बदी बुराई करने के लिए, बेईमानी करने के लिए बीक लगेगी, डर लगेगा। दसवंद जो है वो इंसान के दिल के अंदर निश्चिंत सोने की राहत पैदा करता है। रात को आदमी सो जाता है, उसको कोई गम नहीं होता, उसको पता है मेरा मौला बैठा है। और जो दसवंद के ऊपर फरमान है खसूसन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के और गिनान पीर हसन कबीर जिनके पढ़ो तो इंसान को पता लगे कि दसवन इतनी बड़ी चीज है। क्योंकि जो दसवन है, दसवन माले वाजिब, वो हमारे दीन का पाया है। दो चीजें, एक 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़नी और दसवन बराबर देनी, ये दो चीजें जो आदमी संभाल के रखता है वो अपने दीन पर मजबूत रहता है और मौला उसको बेईमान नहीं होने देगा, और मौला उसको जमीन पे गिरने भी नहीं देगा। दुख तकलीफें तो आएंगी लेकिन मौला उसका हाथ पकड़ लेगा, उसको ख्वार नहीं होने देगा, उसको बर्बाद होने नहीं देगा, वो हमेशा उसका मददगार रहेगा। दसवन आदमी कोई $100 कमावे और उसमें से 12.5 दे देवे कोई बड़ी चीज नहीं, अगर उसका ईमान मजबूत है तो दीनदारों, कृपा अगर खुदा की चाहिए तो उसने ये कायदा बनाया है। मैंने अर्ज की ना कि कुरान में 1/3 कुरान लॉज है, तो उसमें ये है कि तुम उस अल्लाह दो, 10% अल्लाह के और 2.5% रसूल के ज़कात दो, ये 12.5% बनते हैं। और खुम्स की बात भी है कुरान शरीफ के अंदर। खुम्स ये है कि आपको एकाएकी कोई चीज मेहनत के बगैर मिल गई, रास्ते में कोई चीज पड़ी मिल गई, थैली मिल गई, आपको लॉटरी लग गई, तो वो चीज के जिसके ऊपर आपके शरीर ने या दिमाग ने मेहनत नहीं की, तो उसके लिए खुदा ताला ने खुम्स बयान किया 20%। खुम्स मीन्स 1/5। लेकिन हमारे इमामों ने हमको ये कह दिया कि तुम अगर अपनी रोजी कमानी में से, अपने नफे में से बराबर ये जो 10 और 2.5% दे दो तो बाकी इसमें सब कुछ आ गया, मैं कबूल करता। लेकिन इसके अलावा हमारे ऊपर ये भी है कि हमको अपनी रोजी रिज़्क में अपने सगे कुटुंबी हैं, अपनी फैमिली है, इनकी मदद करनी चाहिए। 7.5% उसके हैं कि हम अपने कुटुंब कबीले की मदद करें। और अगर कुटुंब कबीले में ऐसा मदद लेने के लायक कोई नहीं, सब अच्छे मालदार हैं, तो फरमाते हैं कि अपने यारों दोस्तों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, मतलब कि आदमी को 20% अपनी आवक का यूज करना चाहिए खुदा के रास्ते में। 12.5% दसवंद है और 7.5% उसकी खैरात में आते हैं। नबी करीम फरमाते हैं कि खुदा कभी गुस्से हो जाए तो उसको ठंडा करने का एक रास्ता है। तो किसी ने पूछा, या नबी जल्दी बताओ। हुजूर फरमाया, सदका करो। सदका यानी वो लोग के जो सख्त तकलीफ में है उनको खैरात दो, उसको सदका कहते हैं। सदका हम जमात खाने में नहीं दे सकते। सदका हमेशा गैर कौम के अंदर, गरीबों के अंदर, कोई भिखारी है, नादार है, बीमार है, इन लोगों को हम जो मदद करते हैं वो सदके में आता है। और नबी फरमाते हैं कि सदका करने से खुदा का गुस्सा ठंडा होता है। हमारी भूल चूक हो जाए तो खुदा गज़ब करता है, इससे गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास
کوتور پہ جایا کرتے تھے نا ہمیشہ. کوتور پہ گئے, سلام کیا, کہتے یا اللہ یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, یہ دین کا دشمن ہے, ہم کو دکھ دیتا ہے, اس کی وجہ سے مذہب پھیلتا نہیں, تو اس کو خدایا اس کو تو برباد کر دے. فرمایا اچھا موسیٰ تو میرا نبی, اگر تو کہتا ہے تو میں اس کو برباد کر دوں گا, 2 برس لگیں گے. کیوں 2 برس؟ فرمایا وہ تو نہیں جانتا. اچھا 2 برس ہو گئے, فرعون تو برباد نہ ہوا. موسیٰ بڑا حیران کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا. جا کے کوتور پہ عرض کی, یا اللہ کیا بات ہے, تو نے کہا 2 برس میں. موسیٰ میں کیا کروں؟ کیوں؟ 2000 آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں, 2000 آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں, اور یہ 2000 میں میرے عابد بھی ہیں کچھ, وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدایا اس کی عمر دراز کر, اس کو تو برکت دے, اس کے اوپر رحمت دے. وہ اتنے معصوم ہیں, ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, دین کا دشمن ہے, لیکن اس کی طرف سے ملا ہوا رزق جو میں بھیجتا ہوں, لیکن اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو یا خدایا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا تو اس کا رسوڑا, یہ اس کا کچن, یہ 2000 آدمیوں کو کھانا کھلانا, یہ جو تو بند کر دے تو یہ برباد ہو جائے گا. موسیٰ نبی واپس آئے, اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور کچھ ایسی چال چلی, میں آپ کو شارٹ کہتا ہوں کیونکہ یوں تو سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی. وہ رسوڑا بند ہو گیا. جیسے یہ رسوڑا بند ہوا, یعنی 2000 آدمی کو کھانا پلانا بند کر دیا, فرعون برباد ہو گیا. ہمارے مذہب کے اندر, میں 1938 کی بات کرتا ہوں, آپ میں سے کوئی ایسے شخص ہوں گے کہ جنہوں نے حبیب بینک کا نام سنا ہے. پاکستان میں, انڈیا کے اندر حبیب بینک تو ابھی لندن میں بھی ہے. یہ حبیب بینک کے جو اوریجنل لوگ تھے, ان کو کہتے تھے کسارے والے. یہ لوگ اسماعیلی تھے. 1938 میں اپریل مہینے میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اثناشری بن جاتے ہیں, مذہب چھوڑ کے اسماعیلی تو چلے گئے. ہوا ہمارے مذہب کے اندر, ہماری جماعت میں. اب مرد لوگ, ایک شادی کی بات تھی جس کے اوپر یہ اثناشری مسجد میں جا کے سائن کر دیے, لیکن ان کی مائیں, ان کی گھر والیاں, ان کی بہنیں اور ایک بھائی بھی, یہ لوگ اسماعیلی مذہب کے اوپر پکے رہے اور ہمیشہ گھر کے اندر کجیا کنٹاپس بھی ہو گئے. اب اندر کھانے پھر یہ ہو گئے, ظاہر میں یہ لوگ اثناشری ہو گئے. اپنی جماعت میں اچھی مضبوط پارٹی تھی, مگر دن بدن ان کی چڑھتی رہتی رہی. تو ہمارے مذہب میں, جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علم اتنا نہیں ہوتا. سلطان محمد شاہ کے حضور میں کسی آدمی نے 1945 کے اندر ذکر کیا کہ خداوند 7-8 سال ہوئے, ان کی تو چڑھتی ہوتی رہی ہے, یہ تو دین کے دشمن بنے, بیعت توڑ دی, یہ کیا وہ کیا. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو ان کی سخاوت بہت ہے, اس کے لیے ان کی برکت بند نہیں ہوگی. آج بھی ان کے ہاسپٹل ہیں, فری دوا دیتے ہیں, ان کے اسکول ہیں, فری سکھاتے ہیں, ان کے آرفنیجز ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کھوجا آرفنیج فار گرلز, لڑکیوں کے لیے. ان لڑکیوں کو, یتیموں کو یہ لوگ پالتے ہیں, بڑے کرتے ہیں. 18-20 برس کی عمر میں ان لڑکیوں کی, چاہے وہ اسماعیلی ہوئے کہ اثناشری ہوئے, دونوں لڑکیاں ادھر جاتی ہیں, ان کی شادی کرا دیتے ہیں, شادی میں دیچ دیتے ہیں, سارا خرچہ دیتے ہیں. اور اتنا نہیں کہ شادی کرا کے چھوڑ دے رہے ہیں, ہر برس 10-20 اس طرح سے شادیاں کراتے ہیں, اور ہر برس ان کا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ عید تہوار آوے تو اپنی لڑکیوں کی طرح سمجھ کے یہ ان کے گھر میں تحفے اور گفٹ وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. ان کی بے حساب سخاوت ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا جب تک ان کی سخاوت ٹکی ہوئی ہے یہ لوگ برباد نہیں ہوئیں گے. رسول فرمایا ہے کہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خیرات کرو, چیریٹی کرو. میرے پاس بہت دفعہ کہ بھائی بہن جب یہ آتے ہیں نا کچھ پیسے کی تکلیف کے لیے, تو میں ان کو کہا کرتا ہوں 10 برابر دو اور اس کے اوپر تھوڑی سی خیرات کرو.
تھوڑی سی خیرات کرو. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ 50 ٹکا کرو کہ 10 ٹکا کرو، مگر کچھ نہ کچھ انسان کو خیرات کرنی چاہیے. اور خیرات ایسی جگہ کرو کہ وہ پھلے. ایسے خراب آدمی کو کہ جو اس پیسے سے بدیاں کرے، گناہ کرے، وہ خیرات نہیں، وہ تو آپ نے اس کو اتےجن دیا. تو خدا تعالیٰ کے اس دربار میں ہماری روحانیت کو سیدھا کرنے کے لیے، روحانیت میں اونچا اٹھنے کے لیے، موت کے بعد آخرت سدھارنے کے لیے، خدا تعالیٰ کے نور تک پہنچنے کے لیے دنیا کے اندر بھی دنیا کی چیزیں کرنی چاہیے. اور رات کو اٹھ کے خدا تعالیٰ کی عبادت کرو، دن کو بھی اس کو یاد کرتے رہو. رات کو تو نیند چھوڑ کے اپنی تکلیف اٹھا کے بھی اس کو یاد کرو، عبادت کرو. دین دنیا میں مولا اس کا عوض دے گا، چڑھتی کرے گا. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدیوں سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچاوے، دین دنیا کی نعمتیں دے وے، بخششیں دے وے، روحانی طاقت دے وے، روحانی برکتیں دے وے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ پر راضی رہے، نیک امیدیں پوری کرے، روزی رزق پاک کمانی میں برکت دے وے، دستن سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار بناوے، عابد بناوے، مولا پرہیزگار بناوے، خوشیاں برکتیں دے وے. سکھی آباد رہو.